اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 14ویں پارے کی ابتدا سورۃ الحجر سے ہو رہی ہے۔ ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی سارا حصہ اس کا 14ویں پارے میں ہے۔ مکی صورت ہے، 99 آیات اور 6 رکوعات ہیں اس کے۔ اس میں وادی حجر یعنی قوم سمود کا تذکرہ ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے، تو ان کے تذکرے کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحجر رکھ دیا گیا۔ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں تقریباً ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ ان کی ابتدا میں قرآن کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یعنی علماء کا یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اس سے قوی ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات دراصل ان منکرین قرآن کے لیے چیلنج تھا جو قرآن کو کتاب اللہ نہیں مانتے تھے، من گھڑت کتاب سمجھتے تھے۔ تو حروف مقطعات لا کر آگے قرآن کی عظمت اور اہمیت بیان کر کے دراصل لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ یہ وہی حروف ہیں جنہیں تم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہو، یہ وہی حروف اور الفاظ ہیں جنہیں تم اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہو۔ تو اگر یہ قرآن کسی انسان کی طرف سے ہے، خدائی کلام نہیں ہے، کسی انسان کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، تو اس کے بھی تو وہی حروف ہیں الف سے یا تک، تم اپنی کلام کیوں اس جیسی نہیں بنا سکتے؟ تو قرآن کی یہ حمد و ثنا کی گئی ہے۔ اور اس پارے کی ابتدا میں بتلایا گیا کہ کافر لوگ آخرت میں تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے اس وقت مسلمان ہونا یا مسلمان ہونے کی تمنا کرنا کسی طور بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں انسان جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کا نتیجہ ہوگا۔ آخرت تو دارالجزا، دارالحساب ہے، دنیاوی امور کا وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، وہاں پر جزا سزا ہونی ہے۔ دنیا میں انسان اپنی موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ رسول کا فرما بردار بن جائے، تو اس کی آخرت اچھی بن جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ مرتے دم تک وہ مسلمان نہ ہوا، قبر میں جا کر اپنے برزخ میں معاشر میں جتنا بھی روئے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو رونے کے بعد بھی اس کو کسی 1% کا بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ عمل اگر دنیا میں کر لے گا تو بہرحال فائدہ مند ہے، دنیا سے چلا گیا تو حساب کتاب ہی اب اس کا ختم ہو گیا، اب تو آخرت کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ اسی لیے کافروں کی تمنا کا ذکر کیا گیا، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شد، یہ ایسی تمنا ہے جو مٹی ہو جائے گی، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتلایا کہ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں کثرت کے ساتھ لوگ اس کی حفظ کرنے والے موجود رہے ہیں۔ 7-8 سال کا چھوٹا سا بچہ جو اپنی مادری زبان میں چند رسائل یا چند صفحات پر مشتمل کوئی کتاب بھی یاد نہیں کر سکتا، لیکن یہ عجمی ہونے کے باوجود عربی زبان کی کتاب، اتنی ضخیم کتاب بڑی آسانی سے یاد کر لیتا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب اسی شکل میں محفوظ رہے گی۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ 30 پاروں پر مشتمل تھا، اسی طرح کے الفاظ، اسی طرح کے حروف پر مشتمل تھا۔ الحمد سے لے کر والناس تک بعین ہی وہی قرآن ہے جو جناب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کے آئے تھے، اور آج مسلمانوں کے پاس یہ کتاب محفوظ ہے۔ باقی آسمانی کتابیں کیوں محفوظ نہیں رہ سکیں؟ چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہی نہیں تھی۔ ان کی حفاظت حاملین کتاب کی ذمہ تھی، جن پر کتاب اتری انہی کی ذمہ داری تھی، اور یقیناً ان لوگوں کی قومی کوتاہی کی وجہ سے یا اہل حق کے اس زمانے میں دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے پھر بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہرحال اس میں غفلت برتی، اور وہ کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی، اپنے اصلی شکل میں محفوظ نہ رہی، مگر قرآن مجید کے اللہ نے خود حفاظت کا وعدہ کیا۔ اگلی آیات میں دلائل قدرت ذکر کیے ہیں کہ آسمان ہیں، زمین ہیں، پہاڑ، میدان، سمندر، نہریں، درخت، پرندے، یہ ساری ہم نے چیزیں بنائی ہیں، انسان کے نفع کے لیے بنائی ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، زمین پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے، آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا، اسی طرح ہوائیں ہیں، وہ کتنے ٹن پانی اٹھائے پھر رہی ہیں، جہاں اللہ مناسب سمجھتے ہیں انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ وہاں پر پانی برسا دیتی ہیں بارش کی شکل میں۔ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اگلی آیات میں تخلیق انسان کا قصہ ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کو خالصتاً اپنی قدرت سے پیدا کیا کہ جیتا جاگتا، حرکت کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، کھانے پینے والا، چلنے پھرنے والا انسان اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پہلے سے موجود مادے سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کی یہ جو تخلیق ہوئی ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے جو فضیلت بخشی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائک بنایا گیا، اور فرشتوں میں رہنے والے جن یعنی ابلیس نے جو سجدے سے انکار کر دیا، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اور ابلیس نے اس وقت ایک مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، میں اسی انسان کی ذریت اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو صحیح معنوں میں میرے فرما بردار ہیں، وہ تیرے دام میں نہیں پھنسیں گے۔ تو یہ ازل سے ہی رحمان کے ساتھ شیطان کی یہ جنگ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اللہ ہی کے نام لیوا رہتے ہیں، اللہ ہی کے احکامات میں عمل کرتے ہیں، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ خدا کے بندے شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی اجمالی طور پر یہ قصہ ذکر کر دیا۔ اور کلام اللہ کا ایک طرز ہے، کلام اللہ کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ جہاں پر ڈراوا ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے وہاں جنت کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت کس طرح باغات کے اندر ہوں گے، کس طرح پھلوں کی نعمتیں انہیں میسر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مزے لے رہے ہوں گے۔ اور پھر رحمت خداوندی کا تذکرہ کیا۔ اور یہاں پر یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیات متصلاً ایسی ذکر کی ہیں کہ رحمت کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ انسان بالکل ہی اتنا پر امید نہ ہو کہ عمل ہی نہ کرے جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اتنا خوف بھی نہ کھائے کہ جی میں ویسے اللہ کی منشا کے مطابق تو عمل کر ہی نہیں سکتا، پھر میرے عمل کرنے کا فائدہ۔ عمل بھی کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اس کی رحمت کی بھی امید رکھتا رہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 آیات ذکر کی ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے پیارے میرے بندوں کو بتا دو میں تو غفور الرحیم ہوں، اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ساتھ فرمایا اگر نافرمانی کرو گے تو پھر جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ تو یہ آیات خوف اور امید کی آیات اکٹھے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی، اس حوالے سے پریشان رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ان کے لیے وہ خوشخبری لے کر آئے۔ مفسرین نے لکھے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 120 برس تھی۔ فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اس خوشخبری سے۔ اس کی پردے کے پیچھے ان کی اہلیہ بھی سن رہی تھی، تو انہوں نے حیرانی کے ساتھ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو میں بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میں اب کیسے اولاد جنوں گی؟ لیکن فرشتوں نے کہا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ یہاں سے ہٹنے کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے۔ دوسرے مقام پر ایسے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ آپ کی قوم کی جو سرکشی ہے، تجاوز کر چکے ہیں، یہ لوگ حد پار کر چکے ہیں، ہم نے اب انہیں ٹھکانے لگانا ہے، بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ شالت صبح ہی آپ نے کوچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، ایمان والوں کو ساتھ لے لینا ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ ان پر عذاب آیا، ان کی بستیوں کو اوپر لے جایا گیا، وہاں سے پھر الٹ دیا گیا، ان پر کنکروں اور پتھروں کی بارش کر دی گئی، تو یہ نافرمانوں کو اس انداز میں سزا ملی۔ اس کے بعد قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ بھی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، بت پرست تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے منہ مانگا، معجزہ مانگا کہ اے صالح اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی ہو بھی ایسی کہ بالکل بچہ جننے کے قریب ہو۔ ایسا ہو گیا، اونٹنی آئی، اس نے بچہ جن دیا، اس کا معمول سے ہٹ کر وزن تھا، اور پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی، بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، یعنی یہ سارے معجزے تھے، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت نہ مانے، بلکہ حد یہ کہ اس اونٹنی کو، اللہ کی اس نشانی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بس پھر ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔
تو یہاں سورۃ الحجر کا اصحاب الحجر یعنی قوم سمود پر انجام ہو گیا اور ان کے احوال بتلائے گئے۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اس کی 128 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ یہ بقیہ جو حصہ ہے 14ویں پارے کے یہ وہاں تک چلتی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کتنی نفاست کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کس قدر پاکیزگی کے ساتھ یہ سارا پروسیس شہد کا مکمل کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ وہ ہمارے حکم سے کرتی ہے۔ نحل کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعم نعمت ان کی جمع ہے، یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اور نعمتیں گنوانے کے بعد کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں اگر گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ تو زمین کو ہم نے فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو ہم نے چھت بنایا، یہ گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، یہ ہم نے سارے تمہارے لیے بنائے ہیں، بار برداری کے کام آتے ہیں۔ بعض جانوروں کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، بعض جانوروں کو تم وزن کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے زیتون ہے، کھجور ہے، انگور، تازہ مچھلی، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور پھر ان کے بنانے والے تک پہنچو۔ اور اس صورت کی ایک بہت بڑی صفت کہ جامع ترین آیت اس صورت میں آئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے اور جنہیں خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ راشد جنہیں گنا جاتا ہے، جن کے دور سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ ہوتی تھی، ان کے دور سے یہ آیت مستقل طور پر جمعہ پڑھانے والے جو حضرات ہیں وہ جمعہ کے خطبے میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بڑی جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں، تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں تو وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی پوری اچھی زندگی کا خلاصہ ہیں، اور 3 برائیاں اور وہ 3 ممنوعات ایسے ہیں کہ اگر انسان کے ساتھ وہ لاحق نہ ہو تو انسان بالکل اچھا ایک انسان بن جائے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عادل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، یعنی جو کام کرو اچھے انداز میں کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرو، انہیں کچھ نہ کچھ دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں بے حیائی سے، برے کاموں سے اور حد سے تجاوز کرنے سے۔ تو یہ جامع ترین آیت بھی اسی پارے اور اسی صورت کا حصہ اور مقدر ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی تعریف و توصیف ہے، ان کی مدح سرائی ہے کہ وہ ملت حنفیہ کے پیروکار تھے، دین حنیف کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے کی اتباع کرنے کا درس دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔